لیکن یہ مسئلہ ہے کیا، یہ بڑھ کیوں رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے، بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں، پاور ڈائنامکس کیا ہے بلوچستان کے، اس کے اوپر آج ہم یقینی طور پہ نیلم اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج سینئر صحافی جمال عبداللہ عثمان صاحب موجود ہیں، خاص طور پہ اس خطے کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور یہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ اپنا جو تجزیہ ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جمال، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے وقت کا شکریہ. سب سے پہلے اسی بات سے آغاز، نیلم نے جس طرح سے کہا کہ آئے روز جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اب بلوچستان میں جس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ پہلے تو مسافر بسوں سے اتار کے کچھ مسافروں کو ان کی شناخت کی جاتی تھی، کچھ مخصوص جو شناختی کارڈ کے حامل افراد تھے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا. ابھی حال ہی میں ہوا ایسا واقعہ، لیکن یہ جو 2 روز قبل واقعہ ہوا اس میں تو اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی اور نہیں معلوم کہ اس میں کون لوگ سوار تھے، لیکن تمام کو ہی نشانہ بنایا گیا. اور جس طرح سے نیلم نے بتایا کہ 3 قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس میں نشانہ بنی. تو یہ جو دہشت گردی کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے سویلینز کو، اور اب بغیر کسی کو آئیڈینٹیفائی کیے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہو کیا رہا ہے یہ بلوچستان میں؟ جی بہت شکریہ احمد شاہین اور نیلم، آپ دونوں کا. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو سب سے پہلا تو ماحولیاتی تبدیلی ہے، ماحولیاتی مسائل ہیں، اور دوسرا اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو وہ دہشت گردی ہے. بلکہ کبھی کبھار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں کا مقابلہ ہے کہ پاکستان کے لیے دونوں میں سے سب سے زیادہ خوفناک کون سا ہے. ظاہر ہے سیلاب کی ایشوز ہیں، بارشیں جس طرح ہو رہی ہیں، جس طرح یہاں پہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کا ایشو ہے. بلوچستان کا ایشو اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی واقعہ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. بہت سی شہادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سویلینز کی بھی اور ملٹری کی بھی، فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کا وہ حق میڈیا ادا نہیں کر پاتا جو ادا کرنا چاہیے. اور چونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے، میڈیا کو نہیں ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے، تو وہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ جو بہت خوفناک قسم کے ہوں، اور یا پھر وہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ جس کو وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں میڈیا کے سامنے لے کر آتی ہیں. وہ بدقسمتی ہے. بلوچستان کا معاملہ آپ سمجھ لیجئے کہ قیام پاکستان کے بعد سے ہی بنا ہوا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گزشتہ 15-20 سال کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے. 1948 کے بعد سے یہاں پہ یہ مسائل شروع ہوئے ہیں. درمیان میں کچھ عرصے کے لیے امن آ جاتا ہے، پھر وہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور اب جو ریسنٹ ایشو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ 2016 کے بعد سے شروع ہوا ہے. کچھ لوگ اس کو اکبر بگٹی کی جو ان کا جو قتل ہے اس کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ مختصر عرصے کے لیے وہاں پہ امن قائم ہوا تھا. تو آپ وہاں کے یہ جو مسئلہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک طرف تو جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ کھڑی ہے، دوسری طرف سویلین قیادت ہے وہ کھڑی ہے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دونوں بھی ایک پیج کے اندر نہیں ہے، ایک پیج پہ نہیں ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اگر مجھ سے کوئی بلوچستان کا مسئلہ پوچھے کہ وہاں سب سے بڑا ایشو کیا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ہے کنفیوژن. فوج بھی کنفیوژن کا شکار ہے، سیاسی جماعتیں بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، وہاں کے عوام بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. وہ ایسے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثلا میں نے اکبر بگٹی کی بات کی. اکبر بگٹی وہاں پہ ان کو قتل کیا گیا ریاست کی طرف سے، اس وقت کی حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے. لیکن آج اکبر بگٹی جو ہے وہاں کا ہیرو بھی ہے، وہ حکومت کا بھی ہیرو ہے، وہ ملٹری کا بھی ہیرو ہے، اور وہاں کے عوام کا بھی ہیرو ہے. تو لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک طرف آپ ان کو قتل کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو ہیرو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو بنیادی مسئلہ کنفیوژن کا ہے. آپ اس کنفیوژن سے باہر نکلیں، جب تک اس سے نکلیں گے نہیں تب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے، ایک تو وہ مسئلہ ہے جو بلوچستان میں اصل مسئلہ ہے، یا لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں، یا حکومت کا یا ملٹری کا مسئلہ. ایک وہ مسئلہ ہے جس کو انڈیا دکھا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کلات کے قریب، اس میں بھی دیکھا کہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک مسافر بس تھی، اس میں سویلینز موجود تھے، لیکن انڈیا کے سارے چینلز پہ، جو مین سٹریم میڈیا میں، سارا دن دکھایا گیا کہ پاکستان کے 27 فوجی جو ہیں وہ دہشت گردوں نے مار دیے ہیں، اور بلوچستان جو ہے وہ الگ ہونے والا ہے. تو اصل میں بلوچستان
کا جو شہری ہے بلوچستان میں رہنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ وہ پنجاب میں بھی ہم نے بہت بار ہم یونیورسٹیز میں دیکھا، ہمارے ساتھ بلوچ سٹوڈنٹس پڑھتے رہے ہیں اسلام آباد میں، کراچی میں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کے بزنسز ہیں. ہمارا ذاتی حیثیت میں میرا کبھی کسی سے انٹریکشن نہیں ہوا کسی بلوچ سے جو یہ کہے کہ وہ پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں یا علیحدگی ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ ہمیشہ یہی رہا کہ شاید ریسورسز ان کو کم دیے جاتے ہیں، کسی اور صوبے کو زیادہ دیے جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اصل میں بلوچستان کا شہری کیا چاہتا ہے؟ اچھا، بلوچستان کے اندر کئی ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ محرومیاں ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہیں. ظاہر ہے ایک وہاں کا جغرافیائی ایشو بھی ہے. میں آپ کو بلوچستان کے کچھ علاقوں کے نام بتاؤں، وہ اتنے بڑے علاقے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو سفر کرتے ہوئے کئی دن گزر جائیں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے. اچھا، پھر آبادی جو ہے وہ بہت ہی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک علاقے میں اگر 10 گھر ہیں تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھر 10 گھر ہیں، پھر جو ہے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھر 10 گھر ہیں. تو یہ مسائل تو وہاں کے ہیں. آپ پورے بلوچستان کے لیے پورے پاکستان کا بجٹ بھی رکھ لیں تب بھی وہاں کی محرومیاں آپ ختم نہیں کر سکتے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ محرومیاں پورے پاکستان کے اندر ہیں. آپ پنجاب پاکستان کے اندر وہ صوبہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پورا ملک کھا لیا. آپ پنجاب کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ خدایا یہ پنجاب کا ہی کوئی خطہ ہے، یہ پنجاب کا ہی کوئی علاقہ ہے. وہاں اتنی محرومیاں ہیں، وہاں پہ اس قدر جو ہے وہ قسم پرسی کے لوگوں کی حالت ہوتی ہے. یہ مسئلہ کے پی کے اندر بھی ہے، یہ مسئلہ کشمیر کے اندر بھی ہے، یہ مسئلہ سندھ کے اندر بھی ہے. سندھ کے دیہی علاقوں میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ افسوس ہوگا کہ ہم کس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہم کس صوبے کے اندر رہ رہے ہیں. تو بلوچستان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے. بلوچستان کا جو اصل ایشو ہے ظاہر ہے دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس وقت انڈیا کا ٹارگٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں اجیت ڈول نے یہ باقاعدہ ایک یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے، اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو کمزور کریں گے، اس کی اکنامک ایشوز کی وجہ سے ہم اس کو کمزور کریں گے، اس کے جو معاشی حالات ہیں ان کی وجہ سے، اور ہم پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے بلوچستان کی طرف سے. اس نے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ ہم بلوچستان کی طرف سے اس کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر ممبئی اٹیکس کرواتا ہے. اور یہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ پاکستان نے، یہ جو ابھی حال ہی میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، میں اس واقعے کو جانتا ہوں کہ وہاں پہ جو کالز ریکارڈ کی گئی وہ باقاعدہ دنیا کو دکھائی گئی، سنائی گئی، بتائی گئی. اور بلکہ اس کی ایک بڑی دلچسپ کہانی بھی ہے، انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پہ. لیکن کس طرح اس کو ٹریس کیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ افغانستان کے ذریعے سے اور دیگر خطوں کے ذریعے سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. البتہ ایک چیز جو بلوچوں سے تھوڑا سا شکوہ بھی رہتا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ بلوچوں کو تھوڑا سا اپنے حالات کے اوپر تھوڑا سا خود رحم کرنا چاہیے. دیکھیں، انڈیا ہو، افغانستان ہو، ایران ہو یا کوئی اور ملک ہو، آپ کے صوبے کے حالات کوئی درست نہیں کر سکتا، آپ نے خود درست کرنے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈالی ہے کہ بلوچستان کوئی آپ کو الگ کر کے دے دے گا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ایران اور افغانستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے بلوچستان کے اندر. میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلا جو ہے وہ، اگر بلوچ کوئی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خواب کوئی ریاست بنتی ہے تو سب سے بڑی مخالفت اس کی ایران کرے گا، اس کی سب سے بڑی مخالفت افغانستان کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بلوچ ریاست بنتی ہے تو بلوچ صرف پاکستان کے اندر تو نہیں ہے، بلوچ تو ایران کے اندر بھی ہے، بلوچ تو افغانستان کے اندر بھی ہیں. تو کیا وہاں کے بلوچ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ وہ ان ملکوں کے اندر بھی وہی مسائل کھڑے کریں گے جو انہوں نے پاکستان کے اندر کھڑے کیے ہیں. بلوچوں کو اپنے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے جیسے پاکستان کے اندر دیگر خطوں کے اندر لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو انسرجنسی ہے اس کے شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. میں بلوچستان ابھی تقریباً 2 ہفتے گزار کر آ رہا ہوں کچھ دن پہلے، اور میں نے وہاں پہ وہاں کی جو آبادی ہے، پشتون آبادی وہاں کی بڑی آبادی ہے اور بلوچ سب سے بڑی آبادی ہے. میں نے دیکھا ہے، اور میں اللہ کرے کہ میری یہ پیشن گوئی درست ثابت نہ ہو، لیکن آج سے 15 یا 20 سال کے بعد جو وہاں کی بلوچ ہے شاید ان کو افسوس ہوگا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے اور پشتون آبادی ہم سے بہت آگے نکل گئی.
ایک تو پشتونوں کی آبادی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، بڑھتی ہیں، تو ایک یہ ایشو ہوگا کہ ان کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور بلوچوں کی آبادی اس طرح نہیں بڑھ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ریسورسز کا استعمال ہے، جو اچھی جابس ہیں وہ پشتون وہاں حاصل کر رہے ہیں، جو وہاں کے مختلف خطوں کے اندر ترقیاتی کام ہیں ان میں پشتون اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ 10 سال یا 15 سال کے بعد بلوچوں کی آبادی یہ سوچے کہ ہم نے یہ جو گزشتہ 15-20 سال گزاری ہے ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ ان کو کوشش کرنا چاہیے، ان کو بالکل اپنی حقوق کے لیے ضرور آواز اٹھانی چاہیے، لیکن کم از کم بندوق کے ذریعے سے نہیں۔ درست۔ اچھا جمال عبداللہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے بتایا اور یقیناً یہ سچ ہے کہ پشتون بھی موجود ہیں، بلوچ بھی موجود ہیں، جو بلوچ وہاں پہ موجود ہیں تاثر تو عموماً یہی آتا ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ ناراض ہیں اور اس بہت بڑی تعداد ناراض ہو بھی سکتی ہے اور وہ کسی بھی عمل میں چاہے وہ انتخابی عمل ہو یا دیگر ہوں تو ان کی غالباً جو اکثریت ہے وہ اس سے لا تعلق بھی رہتی ہے اور اس کا خود مستقبل میں ان کو نقصان ہو بھی سکتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی سطح پہ وہاں پہ حکومت تو موجود ہوتی ہے۔ جو بلوچستان کی حکومت اس وقت بھی قائم ہے، اس سے قبل بھی وہاں پہ رہی، وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ اسی صوبے سے ہی ہوتے ہیں جو اور بقیہ انتظامی معاملات بھی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کو یہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ اس کے پاس اختیارات ہیں اور کیا وفاق کے ساتھ معاملات کچھ اس طرح سے ڈیل کیے جا سکتے ہیں کہ جو ناراض طبقہ بھی ہے بلوچستان میں وہ اپنی حکومت کے اوپر کم از کم اعتماد کر لے اگر وفاق کے اوپر اس کو اعتماد نہیں، اور ان کے ذریعے سے جو اپنے معاملات ہیں وہ حل کروا سکے؟ اچھا، بلوچستان کا ایک بڑا ایشو یہ تو رہا ہے کہ وہاں پہ سیاسی قیادت اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتی جیسے اس کو ہونا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے وہ خلا جب بنتا ہے تو وہ خلا کوئی اور پورا پر کرتا ہے، اور یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ آپ بلوچ بھائیوں سے بہنوں سے جب بھی ملاقات کریں تو ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اصل نمائندگی ہے وہ صوبے کے اندر نہیں ہے، تو وہ جو اصل نمائندگی ہے اس کا شکوہ تو پورے پاکستان میں ہے، فارم 45 اور 47 کا پورا پاکستان جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے آپ نے ایک سسٹم کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اسی کے اندر اپنے لیے راستے تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر آج تک کبھی غیر بلوچ وزیر اعلیٰ نہیں بنا ہے، وہاں پہ گورنر اور وزیر اعلیٰ جو ہے یا تو پشتون ہوتا ہے یا بلوچ ہوتا ہے، لیکن وزرائے اعلیٰ جتنے آئے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بلوچ تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ پنجاب سے کوئی آیا ہو۔ ان کو اپنے ان لوگوں کو شامل کر کے ہی اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں کے جو فنڈز ہیں وہ وفاق خرچ کرتا ہوگا، وہ بلوچستان کے اندر ہی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں ان کو یہ شکایت ہے کہ ان کی نمائندگی درست نہیں ہے تو وہ اپنی درست نمائندگی لے کر آئیں۔ ان کو یہ شکایت البتہ ضرور رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری مقتدرہ ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتی ہے کہ جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی دکھا سکتا ہوں، ایسے لوگوں کے نام بھی گنوا سکتا ہوں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے اور انہوں نے بلوچستان کے اندر حکومت کی، تو کیا وہ کوئی بہتر کارکردگی دکھا سکے؟ نہیں دکھا سکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمائندگی کو بہتر کر لیں، اور باقی جو مسائل ہیں وہ مسائل پورے پاکستان کے اندر ہیں، وہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ایک بات، ابھی ہم 2 ہفتے پہلے ہم نے وہاں پہ ایک ورک شاپ میں شرکت کی تھی، تو پاکستان کی سب سے طاقتور ترین شخصیت کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے محروم ہیں اور پنجاب نے سارا کھا لیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ان کو پنجاب کے کچھ علاقوں میں لے کر جائیں، آپ ان کو KPK کے کچھ علاقوں کے اندر لے کر جائیں، ان کو اندازہ ہو جائے کہ پورا پاکستان ہی اسی طرح ہے۔ تو یہ جو اصل نمائندگی والا مسئلہ ہے یہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ جمال ہے۔ بھائی یہ آپ لیکن نے پھر بات بھی بالکل بڑی ٹھیک آئیڈینٹیفائی کرے کہ جنوبی پنجاب کہے گا کہ سینٹرل پنجاب سارے فنڈز لے گیا، سندھ کہتا ہے پنجاب لے گیا، KPK کے الگ مسئلے ہیں، مطلب ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو موجود ہے، لیکن وہاں کے نوجوان نے، پنجاب کے نوجوان نے یا سندھ کے نوجوان نے بندوق نہیں اٹھائی، وہ بیرونی طاقتوں کا اعلی کار نہیں بنا۔ تو یہ جو نوجوان ہے بلوچستان کا، کیا ایجوکیشن کے بارے میں مجھے بتائیں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے، کیا وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا سچائی ہے، کیا حقیقتیں ہیں، کس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشنز ورک کر رہے ہیں، کس طرح سے مختلف جو ممالک ہیں خطے کے ان کا اس بلوچستان میں انٹرسٹ ہے اور وہ اس کو کس طرح ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، کیا انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ نوجوان کیا فیل کرتے ہیں؟
अच्छा, जो बलूचिस्तान में लिटरेसी रेट है, दिलचस्प बात ये है कि वो बहुत अच्छा है। और आपने नौजवानों की बात की, आप किसी बलोच नौजवान के साथ मुलाकात करेंगे तो आप हैरान रह जाएँगी कि उसकी हालत हाज़िरा पे कितनी अच्छी नज़र होती है, उसकी तारीफ़ पे कितनी अच्छी गिरफ़्त होती है, वो अपने ख़ित्ते के बारे में कितना अच्छा जान रहा होता है। आपने देखा होगा कि वो पंजाब में यूनिवर्सिटियों के अंदर आता है, केपी के अंदर आता है, इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर आता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रहा होता है। और बड़ी तादाद में ज़ाहिर है वो कंट्रीब्यूशन उनकी है भी, बलूचिस्तान के अंदर भी है और बलूचिस्तान के बाहर भी है। जो असल मसला ये है कि देखें, मैंने आपको बताया कि वो नैरेटिव का है। उनको जब बलोच नौजवान को ये बताया जाएगा कि भाई देखें, आपकी जो जितने आपके वसाइल थे वो विफाक ने खा लिए, आपके जितने वसाइल थे वो पंजाब ने खा लिए, आपके जितने वसाइल थे वो किसी और ने हड़प कर लिए। तो ज़ाहिर है जब आप उसके शुरू से लेकर बचपन से लेकर जवानी तक उसके ज़हन में ये बातें डालेंगे, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो असर होगा। अच्छा, इसके लिए पंजाब पाकिस्तान की सतह पे सॉरी जी। पाकिस्तान की सतह पे कुछ कोशिश की गई। जैसे पंजाब में, जैसे इस्लामाबाद के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया। लेकिन वहाँ पे भी एक अलमिया हो गया। वहाँ अलमिया ये हुआ कि ये बलूच नौजवान जब जाते हैं, तो उन यूनिवर्सिटियों के अंदर इनको बाकायदा ये ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाते हैं। ये वहाँ पे भी अपनी तंज़ीम खड़ी कर देते हैं, वहाँ पे भी ये कौम परस्ती के शिकार हो जाते हैं। और इस तरह उनके जो असल काम करने वाले होते हैं, जो उनकी कारकर्दगी होती है, वो एक साइड पे रह जाती है। पंजाब ने ये कोशिश की थी, पंजाब को लोग बुरा भला कहते हैं, मैं पश्तून होने के बावजूद पंजाब के बड़े दिल को सलाम पेश करता हूँ कि पंजाब ने हमेशा बलूचिस्तान का साथ दिया है। बलूचिस्तान में क्वेटा में जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है वो पंजाब ने बनाकर दिया है, अपने फंड्स से बनाकर दिया है। अभी आपको पिछले तकरीबन कोई डेढ़ 2 माह पहले याद होगा, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही थी, तो वो विफाक से बलूचिस्तान की तरफ उसको शिफ्ट कर दिया गया। और अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ी कुर्बानी पंजाब ने दी। इसी तरह एनएफसी अवार्ड के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब ने डाला। तो बदकिस्मती लेकिन ये है कि उनको बताने वाला कोई नहीं है कि भाई जिससे आप नफ़रत कर रहे हैं वो तो आपके लिए अपना सब कुछ, अपना तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं। असल नैरेटिव का मसला है, आप नैरेटिव अपना मजबूत नहीं करते, और जो आपका मुखालिफ नैरेटिव है वो इतना मजबूत है कि लोग उसको बाय करते हैं और फिर ज़ाहिर है वो हीरो भी बन जाते हैं। बिल्कुल। आप ये देखिएगा कई नफ़रत का हमारे ऐसे लोग हैं। कारोबार चलाने वाले जीत रहे हैं, स्पेशली इस खित्ते में। जो जितना नफ़रत पर मबनी बातें करेगा, उसके देखने वाले और उसके चाहने वाले उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं, जो कि बदकिस्मती है। बहुत शुक्रिया, बड़ी ही अच्छे, खूबसूरत और आसान अंदाज में आपने बलूचिस्तान का मसला हमारे सामने रखा।